سب سے پہلے ساتویں جماعت کے تمام بچوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 15 یعنی برزخانہ کی تاریخی اہمیت کو پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 89 پر ہے۔ تمام طلباء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر پوری دھیان سے دیکھیں، اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اب پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ برزخانہ اتنا مشہور کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اگر کشمیر کے اندر اتنے بہت سارے گاؤں ہیں، لیکن برزخانہ لوگوں کی زبان پر زیادہ کیوں ہے؟ پر بچوں، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے، یہ برزخانہ جو ہے یہاں پرانے زمانے سے ہی لوگ رہا کرتے تھے۔ وہاں سے بہت ساری پرانی چیزیں کے نشان بھی ہمیں ملتے ہیں۔ یہی وجہ کہ مرکزی حکومت نے محکمہ آثار قدیمہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں نئی چیزوں کو دریافت، یہ پرانی چیزوں کو نکالے اور ان پر تحقیق کرے کہ برزخانہ کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا چلنا، ان کے رہن سہن کی جگہ یعنی مکانات، وہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق میں یہ سب کچھ پڑھیں گے۔ آپ بھی اپنی کتاب کی طرف دھیان رکھیں۔ برزخانہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سری نگر ہے، اس کے شمال مشرق کی طرف یہ صرف اور صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ کون؟ یعنی برزخانہ گاؤں۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ اونچائی پر واقع ہے، یعنی برزخانہ گاؤں جو ہے یہ پہاڑوں پر واقع ہے، جہاں سے جھیل ڈل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم برزخانہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے ہم آسانی سے جھیل ڈل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کشمیر کی تاریخ میں بھی برزخانہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ڈی ٹیرا اور پیٹرسن نامی 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 2 انگریز ماہرین جب وہاں گئے تو وہاں پر جو انہوں نے پتھر دیکھے تو ان پتھروں کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں کوئی پرانے زمانے سے یہ بستی آباد رہی، یعنی پرانے زمانے سے یہاں لوگ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ تو پھر اس کے بعد محکمہ آثار قدیمہ جو پرانی چیزوں کو دریافت کرتا ہے، پھر ان پر تحقیق کرتا ہے، تو انہوں نے پھر وہاں پہ کھدائی کی۔ پھر کیا تھا، انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھرچ کر ایسے آثار دریافت کیے جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ بہرحال محکمہ آثار قدیمہ نے وہاں بڑی انتھک محنت کے بعد مٹی کاٹی، زمین کھودی اور وہ وہاں بہت ساری چیز نکالے جس سے ہمیں قدیم یعنی پرانی تہذیب کا پتہ
چلتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی۔ یعنی جو ماہر ہے محکمہ آثار قدیمہ کے، تو انہوں نے جو چیزیں وہاں سے نکالے تو ان پر ان پر تحقیق کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پرانے زمانے سے لوگ آباد رہے، جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں چیزیں جو نشان ملے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھر کیسی تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھی، اور گھر میں وہ کس کس چیز کا استعمال کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس بستی کی جو تہذیب تھی، ان کا رہن سہن جو تھا، اس کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ برزہمہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ برزہمہ جس طرح قدیم یعنی پتھر کے زمانے کے لوگ جس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، کچھ حد تک یہ برزہمہ کے لوگ بھی اسی تہذیب کے ساتھ ملتے ہیں۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں۔ کہتے ہیں محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے برزہمہ تہذیب کے جو بستی تھی، جو اس بستی کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے لیے 4 زمانے متعین مقرر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 زمانے کے مطلب پہلے وہ کس طرح رہا کرتے تھے اور ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کیا کھاتے تھے، دوسرے زمانے میں کیسے، تیسرے زمانے میں کیسے، اور چوتھے زمانے میں کیسے۔ برزہمہ کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے ہیں۔ کہیں کہ برزہمہ کے لوگ وہ پہلے گڑھوں میں رہا کرتے تھے، غاروں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پر جو گڑھے یعنی غار، جس کو کشمیری میں ہم یعنی گوف کہتے ہیں، جو گڑھے ہم نے دریافت کیے وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برزہمہ کے لوگوں نے ان غاروں کو تیز پتھروں سے کھودا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوہا نہیں تھا جس سے وہ یہاں سپیڈ بیلچا نہیں تھا جس سے وہ گڑھا بناتے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہے۔ یہ جو گڑھے تھے، ان کے جو دہانے یعنی منہ جہاں سے وہ اس گڑھے کے اندر داخل ہوتے تھے وہ بہت تنگ ہے۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ گڑھے ایسے تھے جن پر جو دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے، انہوں نے دیوار کے ساتھ ہی سیڑھی بنائی تھی اور اسی زینے سے یعنی سیڑھی سے وہ نیچے اترتے تھے اور گڑھے میں داخل ہوتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا سبق میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اسے آگے پڑھیں گے۔